سرزمین فلسطین پر یوسف ابن یعقوب نصرانی نامی ایک شخص رہتا تھا۔ کسی نے اس کی شکایت متوکل سے کر دی، جس کے نتیجے میں اسے دربار طلب کر لیا گیا۔ جب اس بات کی خبر یوسف کو لگی تو یوسف کافی پریشان ہوا اور اس نے نذر کی کہ اگر میں متوکل کے دربار میں جا کر صحیح سالم اپنے گھر واپس لوٹ آیا تو امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں 100 دینار پیش کروں گا۔ دوسری جانب متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ بلا کر نظر بند کر دیا تھا۔ یوسف ابن یعقوب کہتے ہیں کہ جب میں سامرہ کے دروازے پر پہنچا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں متوکل سے ملنے سے پہلے امام کی خدمت میں پہنچوں اور وہ 100 دینار پیش کر دوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے امام کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا اور میں اپنے مذہب کی وجہ سے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں میرے آنے کی خبر متوکل کو نہ لگ جائے اور وہ ناراض نہ ہو جائے کہ اس نے امام پر پابندی لگا رکھی ہے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھوڑے کی لگام کو آزاد چھوڑ دوں، وہ جہاں رک جائے وہاں میں بھی رک جاؤں، کہیں نہ کہیں تو پہنچا ہی دے گا۔ میں نے وہی کیا، میں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ گلی کوچوں سے گزرتا ہوا ایک مقام پر پہنچا، ایک گھر کے سامنے رک گیا۔ میں نے جتنی کوشش کی کہ وہ وہاں سے آگے بڑھ جائے، وہ آگے نہیں بڑھا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ جواب ملا، یہ ابن الرضا کا گھر ہے۔ میرے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اسے عظمت و حقانیت امام کی دلیل جانتے ہوئے ایک تکبیر کہی۔ اتنے میں گھر کے اندر سے ایک غلام باہر آیا اور اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم یوسف ابن یعقوب ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ پھر وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ میں نے اس بات کو بھی امام کی عظمت کی دوسری دلیل جانا کہ وہ مجھے نہ پہچانتے ہوئے بھی مجھے پہچان رہا تھا۔ پھر اس غلام نے مجھ سے کہا کہ وہ 100 دینار بھی مجھے دے دو۔ اب یہ عظمت امام پر تیسری دلیل تھی۔ میں نے وہ 100 دینار اسے دے دیے۔ وہ دینار لے کر اندر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو مجھے بھی ساتھ اندر لے کر گیا۔ میں نے کیا دیکھا، امام اپنے حجرے میں تشریف فرمائے۔ امام نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا۔ امام نے پوچھا کہ یوسف، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے جتنی دلیلیں اور نشانیاں دیکھی ہیں وہی کافی ہیں۔ امام نے فرمایا، اے یوسف، تم تو ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن جلد ہی تمہارا بیٹا مسلمان ہو کر ہمارے شیعوں میں شامل ہوگا۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہماری محبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن یہ گمان غلط ہے، اس لیے کہ جو بھی ہم سے محبت کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اسے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اب تم بے خوف ہو کر متوکل کے پاس جا سکتے ہو، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ یوسف کہتے ہیں کہ جیسا امام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ میں بے خوف و خطر متوکل کے دربار میں گیا بھی اور واپس بھی لوٹ آیا۔ یوسف ابن یعقوب کی موت کے بعد، جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، ان کا بیٹا اسحاق امام کے شیعوں میں شامل ہوا اور وہ اکثر فخر سے کہتا تھا کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی بشارت سے شیعہ ہوا۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہماری محبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن یہ گمان غلط ہے، اس لیے کہ جو بھی ہم سے محبت کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اسے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔